سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 10۔ میں نے اس کی ساری داستان سننے کے بعد ایک پرسکون سی آہ بھر کر کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں، اگر پسند کرو تو ہم جلد شادی کر لیں گے، لیکن جلدی نہیں۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ شادی کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا، میرا ایک مشن ہے، وہ پورا ہو جانے دو۔ کیسا مشن؟ یہ نہیں بتا سکوں گا، اس نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپنے رینک کے سوا تمہیں اور کچھ نہیں بتاؤں گا، یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میری ریجیمنٹ کہاں ہے اور میں چھٹی گزار کر کہاں جاؤں گا۔ اپنا مشن پورا کر کے آؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کتنا عرصہ انتظار کرواؤ گی؟ ساری عمر انتظار کر سکو گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا مشن ایسا ہے کہ میں جلدی بھی آ سکتا ہوں، زیادہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جب تک زندہ رہو میرا انتظار کرتی رہو۔ ساری عمر انتظار کراؤ گی؟ میں نے بجھے لہجے میں پوچھا۔ زندہ رہا تو آ جاؤں گا، اس نے کہا، مگر میں توقع نہیں رکھوں گا کہ تم زیادہ دیر انتظار کرو گی۔ میں تمہیں قید کر کے تو نہیں جا رہا، یہ وعدہ ضرور کر لوں گا کہ زندہ رہوں گا تو ضرور تمہارے پاس آؤں گا۔ جہاں کہیں چلی جاؤ گی میں ڈھونڈ لوں گا، تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ نہیں آ سکوں گا تو تمہیں میری طرف سے اطلاع مل جائے گی کہ میں کہاں ہوں۔ میں اس کے جذبے کو سمجھ چکی تھی، اس لیے اس کے مشن کو بھی کچھ سمجھ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ رنڈ کچ کی لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے دھمکی دی تھی کہ ہندوستان کی فوج اب اپنی مرضی کا محاذ کھولے گی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس کے ریجیمنٹ کمانڈر نے اسے بتایا تھا کہ جنگ کے لیے تیار رہو۔ وہ فوجی تھا، اسے لڑنا تھا اور مرنے کا امکان واضح تھا۔ میں نے سوچا کہ اسی امکان کے پیش نظر اس نے کہا ہی کہ شاید تمہیں ساری عمر انتظار کرنا پڑے۔ یہ تو میرے دل نے اور میری عقل نے مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جسے میں ڈھونڈتی رہی ہوں، اور میں اس کے لیے ساری عمر انتظار کروں گی۔ پھر بھی میں نے اس سے کہا، مجھے تفصیل نہ بتاؤ، اشارہ سا کر دو کہ تمہارا مشن کیا ہے، کیا تمہیں لڑنے کے لیے جانا ہوگا؟ تو اور کیا، اس نے کہا، انڈین آرمی کے ساتھ فٹ بال میچ تو نہیں ہوگا؟ اس نے سکون کی آہ بھری اور اپنے آپ سے بات کرنے کے لہجے میں کہا، انڈیا، ہندو۔ اس نے اچانک اپنی ہتھیلی پر گھونسا مار کر کہا، ہماری حکومت معلوم نہیں انتظار کیوں کر رہی ہے، ان سیاسی لیڈروں نے فوج کو ہمیشہ ذلیل کیا ہے۔ وہ یقیناً اب نارمل ذہن کا شخص تھا، اور وہ یقیناً معمولی قسم کا فوجی نہیں تھا۔ مجھے وہ اچھا تو لگتا ہی تھا، لیکن ہندوستان کے خلاف اس کا یہ جذبہ دیکھا تو مجھے فخر محسوس ہونے لگا کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے اور یہ میرا ہے۔ وہ ہندوستان کی دشمنی کی باتیں کر رہا تھا، اور میرے اندر انتقام کا وہی جذبہ بیدار ہوتا چلا جا رہا تھا جس نے اسے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ میں نے ایسی باتیں کبھی نہیں سوچی تھیں، میری زبان پر کبھی ایسی باتیں نہیں آئی تھیں۔ میں شراب اور گناہ میں ڈوب گئی تھی۔ وہاں کوئی ملک اور کوئی سرحد نہیں تھی، وہاں کوئی جذبہ اور کوئی مشن نہیں تھا، لیکن اس آدمی کی باتوں اور اس کے پرجوش انداز نے میرے اندر اپنے والی سوچیں جگا دیں۔ میں نے اس سے رن کچ کی لڑائی کی باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ اس نے جب مجھے رن کچ کی واردات سنائی تو مجھے ایسے لگا جیسے میری ذات میں انقلاب آ رہا ہے اور میں بدلتی جا رہی ہوں، اور پھر میں نے یوں بھی محسوس کیا کہ میری شخصیت اس آدمی کی ذات میں تحلیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میری کوئی ذات، کوئی انفرادیت اور کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ باتیں کرتے کرتے ہم پلنگ پر اکٹھے لیٹے اور سو گئے۔ دوسرے دن دوپہر کا کھانا کھا کر وہ چلا گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ
میں اس آدمی کا انتظار ساری عمر کرتی رہوں گی۔ کچھ اور حقائق بھی تھے جو میں نے بالکل نہیں سوچے، مثلاً یہ کہ وہ چلا جائے گا تو میں کہاں رہوں گی۔ اس ہوٹل میں صرف پیشہ ور عورت کی حیثیت سے رہ سکتی تھی۔ اب تو مینیجر نے مجھے اس لالچ میں مفت رکھ لیا تھا کہ میں مستقل طور پر اس کے پاس آ جاؤں گی، مگر میں اب اس پیشے میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ بہرحال اس کا مجھے کوئی غم نہ تھا کیونکہ میری بینک میں خاصی رقم تھی۔ وہ اگلے روز میرے کمرے میں آیا اور اس نے بتایا کہ کل اس کی چھٹی ختم ہو جائے گی اور وہ کل دوپہر تک چلا جائے گا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں جائے گا، صرف یہ کہا میں مہینے میں 1-2 دنوں کے لیے آیا کروں گا۔ اس نے جیب سے 100 روپے کے نوٹوں کا بنڈل نکال کر میرے آگے رکھ دیا اور کہا، یہ ہے میری ساری عمر کی پونجی، 6,500 روپے۔ یہ امانت نہیں، تمہیں ضرورت ہو تو خرچ کر سکتی ہو۔ میں یہ رقم نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ میرے جسم اور رقم کا بڑا ہی قریبی رشتہ تھا۔ میرے رقم کو ہمیشہ اپنے جسم کی اجرت سمجھتی رہی ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس نے مجھے اجرت نہیں دی اور وہ مجھے اپنی منگیتر بنا چکا ہے۔ میں نے رقم دیکھی تو میں بدک کر پیچھے ہٹ گئی اور کہا، اٹھا لو یہ رقم، مجھے ان سے نفرت ہے۔ تو اور کسے دوں؟ اس نے پوچھا، تم اس رقم کی مالک نہیں بننا چاہتی؟ میں فوراً سنبھل گئی اور اسے صاف بتا دیا کہ میں نے کیا محسوس کر کے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے نوٹوں کا بنڈل اٹھا لیا اور جانے مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ مسرت کے آنسو تھے یا بے بسی کے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ پہلا مرد تھا جس نے میرے جسم کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رکھی تھی۔ اس کے بازوؤں میں نے ایسا سکون محسوس کیا تھا کہ جیسے اس نے مجھے جنوں بھوتوں اور چڑیلوں سے بچا کر پناہ میں لے لیا ہو۔ میں سنبھل چکی تھی۔ بہت دیر تک اس کی گود میں سر رکھے لیٹی رہی۔ مجھ پر بے خودی طاری ہو گئی تھی۔ پھر ہم باہر چلے گئے۔ ٹہلتے ٹہلتے کشمیر پوائنٹ پر پہنچ گئی اور ایک بلند جگہ جا بیٹھی۔ میری آنکھوں میں مری کا حسن لوٹ آیا تھا، بلکہ پاکستان کا یہ خطہ مجھے جنت سے زیادہ دلکش نظر آنے لگا تھا۔ میں نے اسے کوئی بات کی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کشمیر کے ان پہاڑوں کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا جن کی چوٹیوں پر سفید سفید برف جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا تاثر بالکل ہی بدل گیا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو بھی وہ گمسم رہا۔ میں نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے اپنا ایک بازو میرے گرد لپیٹ لیا۔ اس سے زیادہ اس نے کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے آخر جھنجھوڑا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا، کہاں گم ہو گئی تھی تم؟ کشمیر کی ان پہاڑیوں میں۔ سفید سفید برف نیلے آسمان کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے، میں نے کہا۔ سفید نہیں، اس نے آہ بھر کر کہا، یہ برف انسانوں کے خون سے لال ہے، دور سے سفید لگتی ہے، میں انہیں قریب جا کر دیکھوں گا۔ کب؟ وہ چونک پڑا اور بولا، وہاں تک جانا آسان تو نہیں، ویسے ہی کہہ رہا ہوں، مگر اس کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے کوئی بات مجھ سے چھپا لی ہے یا وہ کچھ سوچ رہا تھا، وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ راز 2 مہینے بعد کھلا کہ وہ برف سے لدی ہوئی ان چوٹیوں کو کیوں اتنا بے خود ہو کر دیکھے جا رہا تھا۔ اب میں ان برف پوش چوٹیوں کو اسی کی طرح ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی ہوں صاحب، اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ان چوٹیوں کو اتنا بے خود ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو۔ اور وہ چلا گیا۔ اس رات وہ میرے پاس رہا۔ ہم بچوں کی طرح ہنستے کھیلتے رہے، سنجیدگی سے باتیں بھی کیں اور رات ایک ہی پلنگ پر سوئے۔ وہ سورج نکلنے سے بہت دیر پہلے جاگا، پھر مجھے جگا دیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر اس نے ناشتہ کیا۔ اس نے کوئی بات نہ کی۔ جانے لگا تو اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو اسے کبھی نہ جانے دیتی۔ ہم نے ایک دوسرے کو بازوؤں میں جکڑے رکھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اس کے بازوؤں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، مگر میری گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو میرے بازوؤں سے چھڑا لیا اور کوئی بات کیے بغیر دوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ ہوٹل والی پہاڑی سے اترنے کا راستہ کھڑکی سے نظر آتا تھا۔ وہ مجھے نظر آیا۔ دور نیچے چیل کے پیڑوں میں وہ رکا۔ پیچھے دیکھا، میں نے ہاتھ ہلایا، اس نے بھی ہاتھ ہلایا۔
اور پھر وہ میرے آنسوؤں کے دھندلکے میں روپوش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے آنسو پوچھے اور دیکھا، اب وہاں لمبے لمبے پیڑ تھے مگر وہ نہیں تھا۔ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن دل کو یہ سوچ کر بہلا لیا کہ مجھے وہ مرد مل گیا ہی جو مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ سراپا پیار تھا، اس نے مذاق میں بھی کوئی بیہودہ بات نہیں کی تھی۔ وہ میرے پاس سویا رہا تو بھی اس نے کوئی بیہودہ حرکت نہیں کی۔ میں مستقبل کے تصوروں میں کھو گئی اور اس کے تصوروں سے ہی دل بہلاتی رہی۔ چند دنوں بعد میرے اسمگلر کا پیغام آیا۔ وہ مجھے جلدی آنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ 1 مہینہ اور یہیں رہوں گی۔ ہوٹل کا مینیجر مجھے الگ زور دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں ہوٹل میں رہوں اور نہ جاؤں۔ میں نے اسے جواب دیا کہ مجھے ذرا سستا لینے دو، بعد میں فیصلہ کروں گی۔ میں نے اسے جھوٹی تسلی دے دی کہ میں یہیں رہنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے تنہائی سے بچنے کے لیے ہوٹل کی محفلوں میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ بعض آدمیوں نے، جن میں غیر ملکی بھی تھے، مجھے دوست بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ میں انہیں ٹالتی رہی اور 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ اچانک آ گیا۔ میں کمرے میں تھی، ہم بیتابی سے ملے۔ وہ صرف 1 رات کے لیے آیا تھا۔ اس نے اپنی سروس کے متعلق صرف اتنا بتایا کہ مشن کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وہ خوش تھا، اچانک جذباتی ہو کر مجھے اپنے قریب کر لیتا اور اچانک ہی اس کا موڈ بدل جاتا۔ رات کو اس نے مجھ سے پوچھا، اگر میں جنگ میں مارا گیا تو تم کیا کرو گی؟ مجھے بھول جاؤ گی؟ میں نے اس کی زندگی کے اس پہلو پر تو کبھی غور کیا ہی نہیں تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شہید ہو جائے گا، یا اس کی 1 یا دونوں ٹانگیں یا بازو کٹ سکتے ہیں، یا وہ آنکھوں سے ہمیشہ کے لیے معذور ہو سکتا ہے۔ اس نے جب کہا اگر میں مارا جاؤں، تو میں نے بے قابو ہو کر اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا اور اس کا سر اپنے سینے سے اس طرح لگا لیا جیسے موت کسی ماں سے اس کا بچہ چھیننے کے لیے اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی ہو۔ میں نے سسک سسک کر کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کہو، تم نہیں مر سکتے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مجھ سے الگ ہو گیا۔ اس نے میرا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے قریب کر لیا اور کہنے لگا، میری آنکھوں میں دیکھو زیبی۔ میں نے دیکھا تو اس نے کہا، جذبات سے نکلو، میں مر نہیں چلا، لیکن حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے۔ سپاہی اور موت کا بڑا گہرا یارانہ ہے۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں نہ مل سکوں، میری موت کا پیغام ملے، اور ہو سکتا ہے میں اپنا مشن پورا کر کے ہنستا کھیلتا تمہارے پاس آ جاؤں، لیکن میں یہ تمہیں صاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے مجھ سے جان مانگی تو میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ میں یہ نہیں سوچوں گا کہ زیبی میرا انتظار کر رہی ہے، میں نہ مروں۔ اب میں ایک سرد آب بھری اور چپ ہو گئی۔ اس نے باری باری میری دونوں آنکھیں چومی اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر لیٹ گیا۔ وہ بڑے مضبوط کردار کا جوان تھا۔ 2-4 منٹ بعد گہری نیند سو گیا اور میں جاگتی رہی۔ پھر میں آہستہ آہستہ اس کے بازوؤں سے علیحدہ ہو گئی، اتنی آہستگی کے ساتھ کہ اس کی آنکھ نہ کھلی، مگر نیند میں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا نہیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکے نیلے رنگ کا مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ نیلی نیلی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کے چہرے کو ہی دیکھتی رہی۔ سوتے میں تو وہ بالکل بچہ لگتا تھا، میرا بچہ، وہی بچہ جسے میری کوکھ نے جنم دیا تھا اور جس کی میں نے صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر بچوں والی معصومیت تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھو زیبی۔ کمرے میں مجھے اس کی آواز سنائی دینے لگی، پاکستان نے مجھ سے جان مانگی تو میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، ورنہ میں اسے بازو میں دبوچ کر سینے سے لگانے لگی تھی۔ اگر درمیان میں پاکستان کا نام نہ آ جاتا تو میں اسے نہ جانے دیتی۔ مجھے پاکستان سے پیار تھا، میں تو پاکستان کو ذہن سے اتار بیٹھی تھی۔ مجھے اسی نے یاد دلا دیا تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہندو ہمارا دشمن ہے، اور ہم نے خون کے دریاؤں کی قربانی دے کر یہ خطہ حاصل کیا تھا۔ میرے ذہن میں یہ تلخ سا خیال ضرور آیا کہ پاکستان اگر اتنی معصوم جان کا نذرانہ نہ مانگے تو کیا یہ ملک قائم نہیں رہ سکے گا؟ میں نے دل ہی دل میں خدا سے التجا کی کہ اگر اس کی سرزمین کو ایک جان کی ہی ضرورت ہے تو میری جان لے لے، مگر میری جان شاید اتنی زیادہ ناپاک ہو چکی تھی کہ خدا کو اس کی قربانی منظور نہیں تھی۔ میں اسے غور سے دیکھتی رہی۔
اس نے سوتے سوتے میرا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا۔ اس کا بچپن میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرے آنسو نکل آئے اور میں سوچنے لگی کہ یہ اتنی اذیت سہ کر جوان ہوا ہے اور کتنا مقدس جذبہ لے کر جوان ہوا ہے۔ اس کے بھولے بھالے چہرے پر مجھے دھوکے اور فریب کا ہلکا سا تاثر بھی نظر نہ آیا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ اس کا مشن کیا ہے جو وہ مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ ایک خیال یہ آیا کہ جاسوسی کے لیے ہندوستان جا رہا ہوگا۔ اس نے مجھے جاسوس سمجھا تھا۔ اس سے میں سمجھی کہ وہ پاکستان کا تربیت یافتہ جاسوس ہے اور ہندوستان جا رہا ہوگا۔ پھر میں نے اس کے مشن کے متعلق سوچنا چھوڑ دیا اور دل میں یہ طے کر لیا کہ اس سے بالکل نہیں پوچھوں گی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے سینے میں جو فوجی راز ہے اسے میں اس کے سینے میں ہی رہنے دوں گی۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں کتنی دیر بیٹھی اسے دیکھتی رہی اور خیالوں اور سوچوں میں الجھی رہی۔ آنکھیں کھلی تو میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے رکھا تھا اور وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ رات کو مہ بھی برس رہا تھا۔ وہ بھی جاگ اٹھا اور بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھا۔ ہنستا کھیلتا رہا۔ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا جو میں نے اس سے پوچھا، تمہارے دوستوں کو معلوم ہوگا کہ تمہاری پچھلی زندگی کس طرح گزری ہے اور تم گھر سے بھاگے ہوئے ہو؟ نہیں، اس نے جواب دیا، کسی کو نہیں معلوم۔ میرے ساتھی افسروں کو میرے متعلق یہ معلوم ہے کہ میں فلان جگہ کا رہنے والا ہوں، میرے ماں باپ ہیں اور میں کھاتے پیتے خوشباش خاندان کا آدمی ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں لعنت یہ ہے کہ ہم جذبے اور ایمان سے نہیں بلکہ خاندان کی اونچ نیچ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی گزری ہوئی زندگی کے متعلق کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر دوپہر کا کھانا کھا کر وہ چلا گیا اور اب کہ میں نے یوں محسوس کیا جیسے وہ میرے سینے سے میرا دل بھی نکال کر ساتھ ہی لے گیا ہو۔ وہ کہہ گیا تھا کہ 20-25 روز بعد آؤں گا۔ میں نے ادھر ادھر دل بہلانے کی کوشش شروع کر دی۔ برقع اوڑھ کر باہر نکل جاتی، کبھی شامیں ہوٹل کی محفلوں میں گزارتی اور کبھی مینیجر کے ساتھ گپ شپ لگانے بیٹھ جاتی۔ اس نے میرے کیپٹن کے متعلق پوچھا تو میں نے جھوٹ بولا اور اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیپٹن ہے اور میرا اس کے ساتھ کتنا پاکیزہ رشتہ ہے۔ ایک روز ایوب کی حکومت کے ایک بہت بڑے صاحب بہادر نے مجھے ہوٹل میں دیکھ لیا۔ اس کی تو باچھیں خوشی سے پھٹنے لگیں۔ اسمگلنگ کے سلسلے میں میں 3 بار اس کے پاس گئی تھی۔ اس نے رات میرے کمرے میں گزارنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے ایک اندرونی تکلیف کا بہانہ بنا کر اسے ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹلتا ہی نہیں تھا۔ اس نے احسان جتانے شروع کر دیے اور میں بات پر نہ آئی تو غصے میں دھمکی دے کر چلا گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا، مری میں رونق تھی۔ سرکاری افسر اور سیاسی لیڈر چند دنوں کے لیے مری آتے تھے اور اسی ہوٹل میں ٹہرتے تھے۔ میں ان سے چھپنے کی کوشش کرتی مگر کوئی نہ کوئی مجھے دیکھ ہی لیتا۔ میں یہ بہانہ پیش کرتی کہ اندرونی تکلیف ہے اور علاج کے لیے یہاں آئی ہوں۔ ڈاکٹرز نے مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ یہ لوگ جس بری طرح میرے پیچھے پڑتے تھے اس سے مجھے یہ فکر ہونے لگتا تھا کہ یہ لوگ تو اس وقت تک میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ میرے حسن اور جوانی میں کشش باقی رہے گی۔ مجھے خوشی اس پر تھی کہ میں نے کیپٹن کو اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، اسے دھوکے میں نہیں رکھا تھا۔ 20-22 دن گزر گئے۔ ایک روز وہ اچانک آ گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی۔ اب آپ ان باتوں کو چھوڑیے کہ میں کس طرح پاگلوں کی طرح اسے ملی۔ اگر آپ نے کوئی ایسی ماں دیکھی ہو جس کا بچہ گم ہو گیا ہو اور ایک عرصے بعد اسے اچانک مل گیا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ میں کس کیفیت میں اپنے کیپٹن سے ملی ہوں گی۔ مگر اس نے مجھے ایسے کڑے امتحان میں ڈال دیا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے جذبے لرز کر ڈھیر ہو گئے۔ اس نے کھانے سے فارغ ہو کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولا، زیبی، اگست 1947 عیسوی کو یاد کرو، انڈیا سے اپنی ہجرت کو یاد کرو۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس کے لب و لہجے اور انداز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے کہا، اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ان معصوم شہیدوں کے خون کا انتقام لینے جا رہا ہوں جنہیں 1947 عیسوی میں ہندوؤں اور سکھوں نے شہید کر دیا تھا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ایک فوجی کی حیثیت سے مجھے بالکل نہیں بتانا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن تم نے جو مجھے حیثیت دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں اندھیرے میں نہ رکھوں۔ میں کمانڈر ہوں اور میں مقبوضہ کشمیر جا رہا ہوں۔ تب مجھے یاد آیا کہ چند دنوں سے اخباروں میں اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں
کہ مقبوضہ کشمیر میں پراسرار دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور ہندوستان پاکستان پر یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے تربیت یافتہ کمانڈو اور گوریلے داخل کر دیے ہیں جو وہاں پل اور گولہ بارود کے ذخیرے اور فوجی ٹھکانے تباہ کر رہے ہیں۔ میں نے ایک روز آل انڈیا ریڈیو کی بھی خبریں سنی تھیں، ان میں بھی ہندوستان نے یہی واویلا برپا کر رکھا تھا کہ پاکستان کے گھس بیٹھیے مقبوضہ کشمیر میں چوری چھپے داخل ہو گئے ہیں۔ میں کیپٹن میں اتنی مگن رہتی تھی کہ اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ اب اس نے بتایا کہ وہ کمانڈو ہے اور کشمیر جا رہا ہے تو یہ ساری خبریں میرے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ میں اس مشن کا ایک مدت سے منتظر تھا۔ اس نے کہا، انتظار ختم ہوا، میں کل جا رہا ہوں۔ میرا انتظار کب ختم ہوگا؟ میں نے رندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جلدی، اس نے کہا، میں آ جاؤں گا یا میری کوئی اطلاع آ جائے گی۔ اس نے ایک میجر کا نام بتایا جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا، یہ میجر تمہیں میری اطلاع یا پیغام خود دینے آئیں گے۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ اس کا مشن کیا ہے، وہ مقبوضہ کشمیر میں کس طرح داخل ہوگا اور واپس کس طرح آئے گا، مگر اس نے میرے سوالوں کا جواب صرف یہ دیا کہ یہ نہیں بتا سکوں گا۔ میں نے پھر اصرار نہیں کیا۔ میں جذباتی باتیں کرنے لگی تو اس نے روک دیا اور کہا، مجھے جذبات میں نہ الجھاؤ، چلو حقیقت کی باتیں کرتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو امٹ امٹ کر آتے تھے جنہیں وہ کوئی مزاحیہ سی بات کہہ کر روک دیتا۔ آخر وہ بھی جذباتی ہو گیا، لیکن اس کا جذباتی رنگ بھی حقیقی تھا۔ اس نے اپنے ماضی کی اذیتوں کو یاد کیا اور میرا شکر ادا کیا کہ میں نے اسے وہ پیار دیا ہی جس کی پیاس نے اس کا سینہ جلا ڈالا تھا۔ اس کی اس قسم کی باتوں نے مجھے بے قابو کر دیا۔ میں اس کے ساتھ لپٹ گئی اور بچوں کی طرح روتی رہی۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب اس نے اپنے آپ کو مجھ سے نوچ لیا اور رخصت ہونے لگا۔ میں نے اپنے آپ کو برقعے میں چھپا لیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں بہت آہستہ چلنا چاہتی تھی مگر وہ دوڑنے کی رفتار چل رہا تھا۔ میں نے ایک بار اس کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگی، ذرا آہستہ چلو۔ اس نے ہنس کر کہا، خاکی وردی سے دل لگایا ہے تو دوڑنے کی پریکٹس کرو۔ اور ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں اس نے صرف اتنا کہا، زیبی، خدا حافظ۔ وہ رکا نہیں، اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، میرے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ ڈھلان سے اتنی تیز اترا کہ ایک لمحے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ شاید اس لیے بھاگ اٹھا تھا کہ میرے آنسو اس کے مشن کو ناکام کر دیں گے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ چند منٹوں بعد وہ مجھے دور نیچے چیل کے پیڑوں میں سے گزرتا ہوا نظر آیا۔ وہ رک گیا، میری طرف دیکھا، اس نے بازو اوپر کر کے ہلایا۔ وہ آگے کو چل پڑا اور ایک مکان کی اوٹ میں ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ سورج ڈوب گیا، چیل کے پیڑ اور مری کا سبزہ تاریکی میں گم ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی۔ اس روز کے بعد میری زندگی کا ہر ایک دن کشمیر پوائنٹ کی ایک بلند جگہ پر بیٹھی اور کشمیر کی برفانی چوٹیوں کو دیکھتے گزرنے لگا۔ میری شامیں اداس ہو گئیں، راتیں ویران ہو گئیں۔ میں ہر وقت اس کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی۔ کمرے میں میری حالت یہ ہوتی کہ باہر کسی کے قدموں کی آواز سنتی تو یہ توقع رکھنے کے بجائے کہ میرا کیپٹن آ رہا ہے، میں یہ سمجھتی کہ وہ میجر آ رہا ہے جس کا وہ غائبانہ تعارف کرا گیا ہے۔ قدموں کی یہ آہٹ مجھے ڈرا دیتی، دل دھک دھک کرنے لگتا۔ جانے میرے دل کو یہ کیوں کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کیپٹن کے بجائے میجر آئے گا اور وہ اچھی خبر نہیں لائے گا۔ ان دنوں اگست 65 ہندوستان کے بعض اخبار بھی یہاں آیا کرتے تھے اور ان میں سے ایک انگریزی کا اخبار اسٹیٹسمین اس ہوٹل میں آتا تھا۔ میں نے یہ اخبار ہر روز دیکھنا شروع کر دیا۔ اس میں ہمارے کمانڈوز کی کارروائیوں کی خبریں شائع ہوا کرتی تھیں اور اس اخبار میں آزاد کشمیر یا پاکستان آرمی کے ایک کیپٹن اور 3 کمانڈو جوانوں کی تصویر شائع ہوئی تھی۔ انہیں مقبوضہ کشمیر میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں پر پٹیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ اس کیپٹن کی تصویر دیکھ کر میں اپنے کیپٹن کی تصویر میں کھو جاتی۔ مجھ میں یہ تبدیلی ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ مجھے جتنا پیار اپنے کیپٹن کے ساتھ تھا اتنا ہی عزیز مجھے پاکستان تھا۔ میں دونوں کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کو اپنے کیپٹن پر قربان کر دوں۔ کیپٹن کی خبر میجر لایا۔ آخر ایک روز قدموں کی وہ آہٹ جو میں ہر روز سنا کرتی تھی اور جو میرے دروازے سے آگے نکل جایا کرتی تھی، میرے دروازے پر رک گئی۔
دروازے پر دھیمی سی دستک سنائی دی۔ میں نے دوڑ کر دروازہ کھولا۔ گھٹے ہوئے جسم کا ایک میجر کھڑا تھا، وہ وردی میں تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، زیبی؟ جی، میں نے کہا، فرمائیے، آپ اس کی کوئی خبر لائے ہوں گے؟ اور وہ آہستہ آہستہ چلتا کمرے میں آ گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور کہا، تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھا نہیں، میری طرف گھوما۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، اس کے چہرے پر اداسی نہیں تھی، چہرے پر وہی سنجیدگی اور رونق تھی جو فوجیوں کے چہروں پر ہوا کرتی ہے۔ پھر بھی اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ جو تحریر کی طرح نمایاں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور چپ رہا۔ میں نے اپنے جسم کے اندر زلزلے کا جھٹکا محسوس کیا اور میں نے تیزی سے آگے ہو کر اس کے بازو پکڑ لیے۔ صبر کا دامن چھوٹ گیا اور میں نے اسے جھنجھوڑ کر رندی ہوئی آواز میں کہا، کہہ دو وہ شہید ہو گیا ہے، کہہ دو میجر، میں یہ خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس کا آخری یہ پیغام ہے کہ زیبی سے کہنا، روئے نہیں۔ نہیں روؤں گی، میں نے سر جھٹک کر کہا، نہیں روؤں گی، اور میری چیخیں نکل گئیں۔ اپنے آپ پر قابو نہ رہا۔ اس نے مجھے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر ہچکیاں لیتی رہی۔ وہ کھڑکی کے سامنے میری طرف پیٹھ کیے کھڑا رہا۔ لاش کہاں ہے؟ میں نے بڑی دیر بعد سنبھل کر پوچھا۔ کمانڈو کی لاش نہیں ملا کرتی، اس نے میری طرف گھوم کر باوقار طریقے سے کہا، سیدھی خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا میرے پاس آ گیا۔ اس کی عمر 30 سال سے کم لگتی تھی۔ جوان آدمی تھا۔ کہنے لگا، میں بھی کسی کا کچھ لگتا ہوں، اب میری باری ہے۔ اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، باپ، بھائی اور بچے ہماری شہادت پر رونے بیٹھ گئے تو ایک دن قوم کے پاس رونے کی سوا اور کوئی کام نہیں رہے گا۔ کیا تم ایسی قوم کو پسند کرو گی جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہی ہو؟ اور وہ ایسے پراثر لہجے میں بولتا رہا جس نے میرے سینے کے درد میں کمی کر دی۔ اس نے بتایا کہ میرا کیپٹن 10 جوانوں کی پارٹی لے کر مقبوضہ کشمیر میں گیا ہوا تھا۔ اس کا مشن بہت ہی خطرناک تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی واپس آنے کی امید نہیں تھی۔ بدقسمتی سے ٹارگیٹ کے قریب جا کر دشمن سے ان کی ٹکر ہو گئی اور وہ گھیرے میں آ گئے۔ جوانوں نے دشمن کو بڑی ہوشیاری سے الجھا لیا اور کیپٹن ایک جوان کے ساتھ ٹارگیٹ پر چلا گیا۔ اس وقت وہ زخمی ہو چکا تھا، پھر بھی اس نے مشن پورا کر دیا۔ دشمن اسے دیکھ رہا تھا۔ معلوم نہیں کتنے ہتھیاروں کی نالیاں ان دونوں کی طرف ہو گئیں اور وہ ٹارگیٹ کے ساتھ ہی اڑ گئے۔ میجر نے بتایا کہ اس پارٹی میں سے صرف ایک جوان نکل کر آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شاید ایک اور جوان بھی نکل گیا تھا لیکن کہیں بھٹک گیا ہے۔ آپ اس جوان سے مجھے ملوا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں اس سے کیپٹن کے آخری وقت کی باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے تفصیل سے پتہ چل جائے کہ وہ کس بہادری سے شہید ہوا ہی تو میرا غم شاید فخر میں بدل جائے گا۔ فوجی احکام اجازت نہیں دیتے، اس نے کہا۔ وہ تفصیل تو میں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن سناؤں گا نہیں۔ میں آپ کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ اس کا مشن کیا تھا اور ٹارگیٹ کہاں تھا، اور وہاں تک اپنی پارٹی کے ساتھ وہ کس طرح پہنچا، اور اس نے گھیرے میں آ کر کتنی عقل مندی سے لڑائی لڑی کہ مشن بھی مکمل کر دیا۔ اس جوان سے تو آپ کبھی بھی نہیں مل سکیں گی۔ وہ آخر سپاہی ہے۔ جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات کہہ بیٹھی جو کسی فوجی کے سینے سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ زیبی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تہہ کیا ہوا ایک کاغذ مجھے دے کر کہا، یہ ہے اس کا آخری پیغام۔ میں نے کاغذ کھول کر پڑھا۔ میجر نے کہا، یہ خط بھی ایک کہانی ہے۔ جو جوان واپس آیا ہے اس نے بتایا کہ کیپٹن نے یہ خط ٹارگیٹ سے تھوڑی دور بیٹھ کر لکھا تھا۔ یہ حملے کی رات سے چند گھنٹے پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ خط لکھ کر کیپٹن نے اپنی پارٹی سے کہا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں تو یہ خط میرے جیب سے نکال کر میجر صاحب کو دے دینا۔ جب پارٹی ٹارگیٹ کی طرف بڑھی تو دشمن کے گھیرے میں آ گئی اور یہ جوان کیپٹن کے قریب تھا، اور کیپٹن نے یہ خط اسے دے دیا اور کہا، میں آگے جا رہا ہوں، پارٹی کی کمان سنبھال لو۔ کیپٹن آگے گیا ہی تھا کہ حوالدار کی گردن سے گولی گزر گئی۔ خط بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس جوان نے لے لیا اور پھر اسی کے پاس رہا۔ کچھ دیر بعد میجر چلا گیا تھا۔
اور میں نے وہ خط کوئی 100 بار پڑھنے کی کوشش کی، صرف ایک سطر پڑھتی تھی، باقی خط آنسوؤں کی دھن میں چھپ جاتا۔ اسے میں نے خوشبو لگا کر اٹیچی کیس میں رکھا ہوا ہے۔ میری ساری زندگی کا حاصل یہی چند الفاظ ہیں جو پیار کے ایک پیاسے نے شہید ہونے سے پہلے مجھے لکھے تھے۔ میجر چلا گیا تو سوچوں اور خیالوں نے میرے ذہن کے کھنڈروں میں اندھے چمکادروں کی طرح یلغار کر دی تھی۔ وہ سوچیں اور وہ خیال آج بھی میرے ذہن میں بھٹک رہے ہیں، اور اب تو یہ زہریلی بھیڑیں بن گئی ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتی ہوں کہ قوم نے کتنے پیارے پیارے نوجوان، کتنی پیاری پیاری لڑکیوں کی تمنائیں، آرزوئیں اور پیار، اور کتنے سہاگ اور کتنے ہی منگیتر کشمیر اور پاکستان پر قربان کر دیے ہیں۔ کیوں صرف اس لیے کہ دشمن ہم سے آدھا ملک چھین لے۔ یہ میجر اس کے بعد مجھے نہیں ملا، آج تک وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا تھا کہ اب میری باری ہے، شاید وہ بھی میرے شہید کیپٹن کے پیچھے چلا گیا ہوگا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ مگر مجھے اپنے لیڈروں سے کوئی سوال پوچھنے کا حق حاصل نہیں، کیونکہ میں طوائف ہوں، سوسائٹی میں میرا کوئی مقام نہیں۔ لیکن مجھے اس ایک شہید کو یاد کر کے رونے سے تو کوئی روک نہیں سکتا، جو میرا پیار دل میں لیے دشمن پر بجلی بن کر ٹوٹا تھا۔ اس کے لیے میں بہت روتی ہوں۔ اس کی شہادت کی اطلاع کے بعد میری جو ذہنی حالت ہوئی، اسے صرف میں ان مختصر سے الفاظ میں بیان کر سکتی ہوں کہ میں مینٹل کیس بن گئی تھی۔ کبھی کبھی میں خود بھی یہ چاہتی تھی کہ مجھے پاگل خانے میں بند کر دیا جائے۔ یہ حالت 1 مہینہ رہی، پھر میں سوچنے کی کچھ قابل ہو گئی اور حقیقت کا سامنا کرنے لگی۔ شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس پیسہ کافی تھا۔ میں نے ایک روز ہوٹل کے مینیجر سے کہا کہ اس نے مجھے اس توقع پر ہوٹل میں مفت رکھا ہوا ہے کہ میں اسمگلروں سے تعلق توڑ کر اس کے پاس آ جاؤں گی، مگر میں اب کسی کے بھی کام کی نہیں آ سکوں گی، اور وہ اب مجھ سے ہوٹل کا بل وصول کرنا شروع کر دے۔ مینیجر اچھا آدمی تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ جو مجھے ملنے آیا کرتا تھا وہ کون تھا، اور پھر وہ شہید ہو گیا ہے۔ مینیجر نے مجھے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نہ مانی۔ میں نے جب یہ ارادہ کیا کہ کوئی باعزت ذریعہ معاش تلاش کروں، تو پچھلے تمام تجربات سامنے آ گئے، اور اس کے ساتھ ایک اور حقیقت سامنے آ گئی۔ میری امیدوں پر پانی پھر گیا اور مستقبل میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ اس طرح کہ میرا اسمگلر بادشاہ کئی بار مجھے واپس بلا چکا تھا اور میں ٹال رہی تھی۔ ایک روز وہ آ گیا اور بولا، تم اس ہوٹل کی زندگی کو زیادہ پسند کیوں کرتی ہو؟ مجھے جواب دو۔ میں نے اسے جواب دے دیا اور اسے یہ بتایا کہ میں کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں ذہنی بلکہ دماغی لحاظ سے بیکار ہو گئی ہوں، اس لیے اب اس کے کام نہیں آ سکوں گی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میں بے تحاشا روئی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں واقعی اس کے کام کی نہیں رہی ہوں۔ اسے تو تیز ترار اور خوشباش لڑکیوں کی ضرورت تھی، مگر اس کے سامنے مشکل یہ آ گئی کہ اس کے راز میرے سینے میں تھے۔ اس پائے کے اسمگلروں کا یہ دستور ہے کہ ان کا کوئی ساتھی کوئی راز لے کر بھاگ جائے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرا حشر بھی یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے مجھ پر اعتماد کیا، البتہ یہ کہہ گیا کہ اگر میں نے اسے دھوکہ دیا تو مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں نے بیسوائی کے پیشے سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے جلدی ہی احساس دلا دیا گیا کہ میں صرف خواب دیکھ رہی ہوں۔ وہ افسر صاحبان جن کے ساتھ میرا تعلق رہ چکا تھا میرے ارد گرد منڈلا رہے تھے، اور میں بیماری کا بہانہ کر کے انہیں ٹال رہی تھی۔ پھر وہ مجھے پھانسنے لگی۔ ان میں سے ایک تو ایک روز میرے کمرے میں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اسے کیپٹن شہید کے متعلق بتایا اور رو رو کر اس پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ شہید کے پیار کو ناپاک نہیں ہونے دوں گی، مگر اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس کی ہوسکار نگاہوں میں شہید کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا، کیسا شہید؟ وہ قوم کا ملازم تھا، اسے تنخواہ ملتی تھی، اپنی ڈیوٹی کے لیے گیا اور مارا گیا، اور بات ختم ہو گئی۔ تو میں نے چڑیلوں کی طرح اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے جو منہ میں آیا بک ڈالا، مگر وہ مسکراتا رہا، اور جب میں چپ ہوئی تو اس نے کہا، آج کل کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ دو کہ یہ جاسوس ہے تو اسے بغیر مقدمے کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں کسی بھی وقت تمہیں انڈیا کی جاسوس کے الزام میں بند کروا سکتا ہوں، سوچ لو۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ دوسرے ہی دن مجھے نہ صرف اس کی
بلکہ 2 اور لوگوں کی بھی دھمکیاں ملنے لگیں۔ میری ذہنی حالت پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بالکل پاگل کر دیا۔ اس پاگل پن میں نے ان میں سے ایک کو اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا، میں اچھی قسم کی طوائف ہوں، اب میں کسی اسمگلر کی دی ہوئی رشوت نہیں ہوں، یہ میری فیس ہے، پیشگی ادا کرو۔ مجھے ایسے جال میں پھانس لیا گیا تھا کہ جس سے میں نکل نہیں سکتی تھی۔ میں آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتی کہ میں ادھر سے بھاگی تو کدھر گئی، وہاں سے نکلی تو کہاں جا کر دم لیا۔ میں نے اس جال سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر میں اکیلی تھی، چھوٹی سی ایک مچھلی جسے کھانے کو بڑی مچھلیوں سے سمندر بھرا ہوا تھا۔ میں ایسی ڈوبی کہ ابھر نہ سکی، اور اب تو میں ابھرنا چاہتی بھی نہیں۔ امنگ مر گئی ہے، تمنا مر گئی ہے، ارادے مر گئے ہیں، اپنے شہید کی زیبی مر گئی ہے۔ ایک طوائف زندہ ہے جس کے بھائی بھی اس کے گاہک ہوتے ہیں اور جس کے باپ بھی اس کے گاہک ہوتے ہیں۔ میں کسی کی بہن نہیں، میں کسی کی بیٹی نہیں۔